السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم عبداللہ بن عمر کی عالمانہ فتویٰ دینے پر بات کر رہے تھے۔ فتویٰ دینے سے عبداللہ بن عمر بہت زیادہ ڈرتے تھے اور بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے بہت شوق تھا کہ بہت صحابہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب کے بارے میں بتاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ وہ کہتے کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور مسجد میں سوتا تھا۔ میں نے رات کو ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہا تھا۔ کہتے میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں کہنے لگا دوزخ سے اللہ کی پناہ۔ کہتے پھر ایک راستے میں ایک فرشتہ مجھے ملا اور اس نے کہا ڈرو نہیں، اور اس نے اس فرشتے کو روک دیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں صبح میں اٹھا تو میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ کو جا کر یہ اپنا خواب سنایا کہ آپ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خواب سنا تو فرمایا کہ عبداللہ خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرے، یعنی رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ یعنی وہ عام فرض عبادات تو کرتے ہی تھے، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تہجد کے لیے بھی اٹھے۔ اس بات کو سننے کے بعد رات میں نہیں سوتے تھے بلکہ بہت ہی کم سوتے تھے اور زیادہ وقت اپنا رات میں عبادت میں گزارتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2022۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نہایت اچھے انسان تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو عباد اللہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ ان عبداللہ صحابہ میں سے تھے جن کو عباد اللہ کہا جاتا تھا۔ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن دنیا سے کنارہ کش رہتے تھے، دنیا سے ان کو کوئی محبت نہیں تھی۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، یعنی فرض کے ساتھ نفلی روزے بھی بہت زیادہ رکھتے تھے۔ جب بھی فارغ ہوتے طواف کرتے تھے۔ کہتے ہیں اپنے فارغ وقت میں ہمیشہ عبادت میں ہی اس کو گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں ان کے غلام نافع سے لوگوں نے پوچھا کہ ان کی عبادت کا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تم نہیں کر سکتے ویسی عبادت۔ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور جب بھی ان کو بیچ میں موقع ملتا ہے پھر دوبارہ سے ہر 2 رکعت کے بعد وضو کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں میں سے بھی تھے، یعنی صرف اپنی ہی عبادات میں مصروف نہیں رہتے تھے بلکہ اپنے غلام نافع کو بھی انہوں نے بہت تعلیم دی، اور اسی لیے نافع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نافع ایک بہت بڑے عالم بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں قریش کے نوجوانوں میں عبداللہ بن عمر سے زیادہ اپنے نفس پر قابو پانے والا کوئی نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 60 سال زندہ رہے اور 72 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔